بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام 360 کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایک درویش کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک بستی میں بہت ہی نیک اور عقل مند درویش رہتے تھے۔ اس درویش کا ایک ہی دوست تھا جو بچپن سے گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا، اور وہ کئی برسوں سے اپنے دوست سے ملا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، بہت عرصہ ہوا مجھے اپنے دوست سے ملے، کیوں نہ اپنے دوست سے ملا جائے۔ وہ اپنے دوست کو بہت یاد کر رہا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں چل پڑا۔ اس کے دوست کا گاؤں کافی دور تھا۔ راستے میں کئی چھوٹے بڑے گاؤں آتے رہے۔ درویش اپنی ہی سوچوں میں گم چلتا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک اجنبی شخص اس کے ساتھ چلنے لگا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا تو سوچنے لگا کہ چلو اچھا ہوا، کسی کا ساتھ ہو گیا، اسی طرح آرام سے راستہ کٹ جائے گا۔ ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ درویش نے اس اجنبی سے اس کا نام پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا، میرا نام قابض ہے۔ درویش یہ نام سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کو یہ نام کافی عجیب لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا نام ہے، مگر اس نے ضروری نہ سمجھا کہ اس اجنبی سے اس کے نام کا مطلب پوچھا جائے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ اتنے میں ایک گاؤں آ گیا۔ وہ اجنبی درویش سے کہنے لگا، آپ آگے چلیں، مجھے اس گاؤں میں تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتا ہوں۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ آگے چلنے لگا۔ تبھی گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ایک آدمی چھت سے گر کر مر گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی درویش نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹی سی قیام گاہ بنی ہوئی تھی۔ درویش نے اجنبی شخص سے کہا، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور رات بھی ہونے والی ہے، کیوں نہ ہم رات یہاں گزار لیں، صبح اٹھ کر پھر سفر کریں گے۔ وہ اجنبی شخص درویش سے کہنے لگا، آپ یہاں پر قیام کریں اور کچھ کھائیں پیئیں، مجھے اس گاؤں میں تھوڑا کام ہے، میں ابھی ہو کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس گاؤں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ چند گھروں میں آگ لگ گئی ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں جلس کے مر گئے ہیں۔ اب درویش بہت پریشان تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جہاں بھی وہ اجنبی شخص جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے، آخر کوئی تو مسئلہ ہے۔ مگر درویش اجنبی سے پوچھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، اس لیے اس نے مناسب نہ سمجھا کہ یہ بات اس اجنبی سے پوچھی جائے۔ وہ رات جیسے تیسے درویش نے گزاری۔ صبح ہوئی تو اجنبی اور درویش پھر ساتھ ساتھ آگے کی منزل کی جانب چلنے لگے۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ ایک اور گاؤں آ گیا۔ اتنے میں درویش سے اجنبی نے کہا، آپ آگے چلیں، مجھے اس گاؤں میں بھی کچھ کام ہے، میں آپ سے آگے جا کر ملتا ہوں۔ اس بار درویش آگے نہ گیا بلکہ کھڑے ہو کر اس اجنبی کو دیکھنے لگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تبھی لوگوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں کہ ایک عورت کو سانپ نے کاٹ لیا اور سانپ کے کاٹتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عورت مری، اس کے بعد وہ اجنبی شخص دوبارہ درویش کے ساتھ آ کے مل گیا، مگر اس بار درویش بہت پریشان تھا اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اس نے اجنبی سے سوال کیا، تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہاں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو رہا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اجنبی درویش سے کہنے لگا کہ درویش جی، مجھے تو آپ بہت سمجھدار اور عالم انسان لگ رہے ہیں، اور عالم تو بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کیا آپ اب تک نہیں جان پائے کہ میں کون ہوں؟ درویش کہنے لگا کہ میں سمجھ چکا ہوں تم کون ہو، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک شک ہے، اگر تم اس شک کو دور کر دو تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ اجنبی نے درویش کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ملک الموت ہوں اور اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان لیتا ہوں جن کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ درویش کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو چلا تھا، مگر ملک الموت کے منہ سے یہ بات سن کر تھوڑا گھبرا گیا۔ پھر بھی ہمت کر کے ملک الموت سے پوچھنے لگا کہ اگر تم موت کے فرشتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگلی موت کس کی ہے؟ ملک الموت درویش سے کہنے لگا کہ اگلی موت اسی دوست کی ہے
جس سے تم ملنے جا رہے ہو، اور اس کی موت کی وجہ بھی تم ہی ہوگے۔ یہ بات سن کر درویش سوچ میں پڑ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اگر یہ واقعی ہی موت کا فرشتہ ہے تو اب کے بار بھی اس کی بات سچ ہوگی، اور اس کی خود کی وجہ سے اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو جائے گی۔ درویش نے سوچا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے دوست سے نہ ملنے کے لیے جائے، کیونکہ وہ اپنے دوست کی موت نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ اگر درویش خود بنے تو یہ تو بالکل اس کو نامنظور تھا۔ اتنے میں ملک الموت درویش سے کہنے لگا، تم جو بھی سوچ رہے ہو مجھے اس کا علم ہے، لیکن اپنے دوست سے نہ ملنے سے اس کی تقدیر نہیں بدل جائے گی۔ تمہارے دوست کی موت یقینی ہے اور وہ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ہو جائے گی، چاہے تم اس سے نہ ملو۔ ملک الموت کی یہ باتیں سن کر درویش کو بہت ہی دکھ ہونے لگا، کیونکہ ملک الموت درویش کے دل کی ہر بات کو جان رہا تھا۔ اب تو درویش کو یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً یہ ملک الموت ہی ہے۔ درویش نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوست کی موت کا سبب بنے، اس لیے اس نے سوچا کہ فوراً الٹے قدموں اپنے گاؤں کی طرف واپس ہو چلے۔ درویش ابھی مڑنے ہی لگا تھا کہ دور سے اسے اپنا دوست آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، لیکن اس کے دوست کے آنے کی رفتار کو دیکھ کر درویش کو محسوس ہوا کہ شاید اس کا دوست کافی دیر سے اس کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اس کا دوست بچپن سے ہی گونگا اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، جس کی وجہ سے وہ درویش کو نہ آواز دے پا رہا تھا اور نہ اس تک جلدی سے پہنچ پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ درویش کے پاس پہنچا تو اس کی موت ہو گئی اور وہ درویش کے سامنے ہی گر گیا۔ درویش ملک الموت کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا۔ ملک الموت نے درویش کے دل کی بات سن لی تھی، تو وہ درویش کو کہنے لگا، تمہارا دوست پچھلے گاؤں سے ہی تمہارا پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا، لیکن وہ معذور اور گونگا ہونے کی وجہ سے تم تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگا کر تم تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن بڑھاپے میں اب اتنا دم کہاں ہوتا ہے جیسا جوانی میں ہوتا ہے، اس لیے سانس پھولنے اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے تمہارے دوست کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی حدود سے بڑھ کر تم تک پہنچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، اسی لیے تم ہی اس کی موت کا سبب بنے، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ درویش کو تو اب پکا یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی ملک الموت ہے۔ درویش ایک عالم اور سمجھدار انسان تھا، اس لیے وہ یہ بات جانتا تھا کہ موت پر کسی کا بس نہیں ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دم اپنے آپ کو سنبھال لیا، مگر پھر بھی دل ہی دل میں اسے اپنی موت کے بارے میں جاننے کی ایک خواہش اور سوال پیدا ہوا۔ اس نے ملک الموت سے سوال کیا، جب میرے دوست کی موت ہونی ہی تھی تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے؟ ملک الموت نے درویش کو جواب دیا، میں تو سب کے ساتھ ہی چلتا ہوں اور ہر وقت چلتا ہوں، مگر لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کو اپنے پریشانیوں سے نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی چیز یا شخص کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ درویش نے ملک الموت سے سوال کیا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میری موت کب اور کیسے ہونی ہے؟ ملک الموت نے درویش سے کہا کہ اگرچہ کسی عام جاندار کے لیے یہ بات جاننا آسان نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی اپنی موت کے بارے میں جان جاتا ہے وہ دکھی ہی ہوتا ہے، لیکن تم ایک عالم ہو تبھی اپنے دوست کی موت کو اتنی آسانی سے برداشت کر گئے ہو۔ یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی موت کے بارے میں جان کر بھی دکھی نہیں ہوگے۔ تو سنو، تمہاری موت آج سے 3 ماہ بعد کسی دوسرے ملک میں پھانسی لگنے کی وجہ سے ہوگی، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ پھانسی تم خوشی خوشی قبول کر لوگے۔ یہ کہہ کر ملک الموت وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس درویش کے ساتھ چلنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ درویش نے اپنے دوست کی آخری رسومات ادا کی اور اس طرح وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا۔ لیکن کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اپنی موت کی بات جان کر پریشان تو ضرور ہوتا ہے، اور موت سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام تو ضرور کرتا ہے۔ درویش نے بھی یہی کیا،
کیونکہ وہ ایک عالم بھی تھا۔ اس کی پہچان اس کے ملک کے بادشاہ تک تھی۔ درویش نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس تو کئی عالم مشیر ہوتے ہیں، وہ میرے مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی تو حل نکالیں گے۔ یہ سوچ کے درویش بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور بادشاہ کو اپنی ساری داستان سنا دی۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو یہ بات بتائی اور ان سے مشورہ مانگا۔ آخر میں سب نے غور کر کے کہا کہ اگر درویش کی یہ بات سچ ہے تو اس کی موت ٹھیک 3 ماہ بعد ہی ہوگی، مگر موت تب ہوگی جب وہ کسی دوسرے ملک میں جائے گا۔ اگر وہ کسی دوسرے ملک جائے ہی نہ تو موت کیسے ہوگی؟ وزیروں اور مشیروں کا یہ مشورہ بادشاہ کو پسند آیا۔ بادشاہ نے درویش کے رہنے کا انتظام اپنے محل میں ہی کر دیا اور بادشاہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی درویش سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن درویش اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتا تھا، تاکہ درویش کو ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ بادشاہ کی قید میں ہے۔ مگر درویش ڈر کے مارے خود بھی کہیں آنا جانا نہیں چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور آخر درویش کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب درویش کی موت ہونی تھی۔ درویش جلدی سے سو گیا تاکہ وہ دن گزر جائے اور اگلا دن آ جائے، اس طرح اس کی موت کا وقت بھی ٹل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے درویش کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور اس بیماری کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات ہوئی تو درویش نیند میں چلنے لگا۔ وہ اٹھا، محل سے نکلا اور گھوڑوں کے استبل میں جا پہنچا۔ چونکہ درویش بادشاہ کا خاص مہمان تھا، اس لیے کسی بھی چوکیدار نے درویش کو نہ روکا اور نہ ہی اس سے کسی بارے میں پوچھا۔ استبل میں درویش سب سے تیز گھوڑے پر سوار ہوا اور نیند میں ہی اپنے ملک کی سرحد کو کراس کر گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ وہاں کے چوکیداروں نے بھی اسے نہ روکا، نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کی، کیونکہ رات کا آخری پہر چل رہا تھا تو سارے چوکیدار بھی نیند میں تھے۔ درویش چلتا ہوا سیدھا بادشاہ کے خزانے والے کمرے میں جا پہنچا اور وہاں جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو خزانچی نے درویش کو خزانے والے کمرے میں سوتا ہوا دیکھا۔ اس نے درویش کی شکایت بادشاہ کو لگائی، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے درویش کو گرفتار کر کے بادشاہ کے محل میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب درویش کو بادشاہ کے محل میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے غصے میں اسے دیکھتے ہی پھانسی کی سزا سنا دی اور کہنے لگا کہ اگر تم چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہماری چھوٹی سی ریاست کے لوگ بھوکے پیاسے مر جاتے، اس لیے تمہیں ہاتھ کاٹنے کی بجائے سیدھا پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو نصیحت ہو جائے اور کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے 100 بار سوچے۔ پھانسی کی سزا سنتے ہی درویش کانپ اٹھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے آپ کے محل میں پہنچ گیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے خزانے والے کمرے تک میں کیسے پہنچا۔ میں کوئی چور نہیں ہوں، کسی چوکیدار نے مجھے روکا کیوں نہیں، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ آج کے دن میری موت ہونی ہے۔ خلیفہ کو درویش کی یہ بات بہت عجیب لگی اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ درویش ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ درویش سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آج کے دن تمہاری موت ہونی تھی؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کے کہو۔ درویش نے پچھلی ساری کہانی بادشاہ کے گوش گزار کی۔ بادشاہ سلامت، مجھ میں یا کسی عام انسان میں اتنی جرأت نہیں کہ بادشاہ کے محل میں اور اس کی موجودگی میں خزانے کی چوری کر سکے۔ بادشاہ کو درویش کی یہ بات سچی لگی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ اپنی موت سے بچنے کے لیے ایسے ڈرامے کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے کہ آج کے دن تمہاری موت ہونی ہے جیسا کہ تمہیں ملک الموت نے بتایا ہے، تو میں تمہاری موت کا سبب نہیں بنوں گا، لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو آج یقیناً تمہاری موت کا دن ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو اپنے سپاہیوں کے ہاتھ ایک خط بھیجا اور اس درویش کی باتوں کی سچائی کا ثبوت مانگا۔ بادشاہ کے سپاہی شام تک لوٹ آئے اور انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ جو کچھ درویش نے کہا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے درویش کے رہنے کا انتظام اپنے محل میں کیا تھا۔ پچھلے 3 مہینے سے درویش بادشاہ کا مہمان تھا۔
कल उस मुल्क के बादशाह ने आखिरी बार दरवेश से उसकी आराम गाह में मुलाकात की थी और उसके बाद वो इस मुल्क में कैसे पहुंच गया इसकी कोई इत्तला नहीं है। इसलिए इस मुल्क के बादशाह के मुताबिक दरवेश को फांसी देना मुनासिब नहीं है। अब बादशाह के सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी, क्योंकि उसने बगैर जांच पड़ताल के किसी बात की हकीकत जाने बगैर दरवेश को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर दरवेश को फांसी ना दी गई तो बादशाह के हुक्म की तौहीन होगी, और अगर फांसी की सजा के हुक्म पर अमल हो गया तो दरवेश बेगुनाह ही मारा जाएगा। बादशाह ने अपने वजीरों और मुशीरों से इस बारे में मशवरा किया। वजीरों और मुशीरों ने बड़े सोच विचार के बाद एक हल निकाला, और वो ये था कि दरवेश को कच्चे धागे का फंदा बनाकर उससे लटकाया जाए ताकि बादशाह के हुक्म की इज्जत भी रह जाए। इस तरह दरवेश की मौत भी वाक़ई नहीं होगी। बादशाह को अपने वजीरों की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने इस पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब दरवेश को फांसी लगनी थी और लोग खुशी से ये मंजर देख रहे थे। दरवेश भी इस बात पर हंसी खुशी राजी था कि बादशाह के हुक्म की लाज भी रह गई और दरवेश को फांसी भी नहीं होगी, क्योंकि दरवेश जानता था कि उसके लटकते ही कच्चे धागे का फंदा टूट जाएगा। जैसे ही दरवेश को फांसी पर लटकाया गया, वो कच्चे धागे का फंदा तो टूट गया, लेकिन वो टूटते टूटते अपना काम कर गया, क्योंकि दरवेश की गर्दन की रग उस कच्चे धागे से कट चुकी थी। वो जैसे ही जमीन पर गिरा तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसकी गर्दन से खून की धारें निकल रही थीं। देखते ही देखते दरवेश का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तमाम देखने वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर कच्चे धागे का फंदा इतना मजबूत कैसे हो सकता है और वो किसी की मौत का सबब कैसे बन सकता है। लेकिन दरवेश की मौत वाक़ई हो चुकी थी और बिलाखिर मलिकुल मौत का कहा भी पूरा हुआ। इसे कहते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है और जब जहां जैसे मौत लिखी है वहीं आनी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नसीहत आमूज वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाक़या अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।